السلام علیکم۔ پاکستان میں ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی دن رمضان کا آغاز ہو باتوں کی حد تک اور ایک ہی دن عید ہو، لیکن عمل اس پر نہیں ہو پاتا۔ اس دفعہ فواد چودھری نے ایک انٹرسٹنگ پوزیشن لی، اور وہ پوزیشن کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی 1947 یا 1857 کی بات کر رہے ہوں، بلکہ وہ نئے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے تو پاکستان میں اس میں ہر جگہ ہے۔ کچھ اسلامک مسائل ہیں، اس کو بھی پیش نظر ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک مقررہ تاریخ کے اوپر ہم رمضان کا آغاز بھی کر سکتے ہیں اور عید بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی حکومت میں ہی اس سے الٹ کام ہوا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سرکاری طور پر آج عید منا لی۔ گزشتہ روز انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج ہم عید کریں گے، اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے ان کے ایک وزیر کا بیان آیا کہ اب وہ ایک روزے کا کفارہ ادا کریں گے۔ اب میرے لیے یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں ہے کہ 2019 میں ہم زندہ ہوں، جہاں انسان چاند پر ہو آیا ہے۔ باتیں نہیں کر رہا کہ چاند پر جانا، چاند پر ہو آیا ہے، اور ہم چاند کی مقررہ مدت جو ہے وہ کب وہ نظر آ سکتا ہے انسانی آنکھ سے اور کب نظر نہیں آ سکتا، کب اس کے بڑھنے کے دن شروع ہوتے ہیں اور کب وہ دن اس کے گھٹنے کے شروع ہوتے ہیں، یہ پورا ایک سائنٹیفک کیلنڈر ہے۔ یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ 100 سال کی وہ فورکاسٹنگ دیتے ہیں کہ اس خطے میں یہاں سے طلوع ہوگا، اس ٹائم پہ غروب ہوگا، اس ٹائم اس کے اتنے گھنٹے کی ایج ہوگی، انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن کیا تحریک انصاف یہ کام نہیں کر سکی؟ ان کی اپنی حکومت نے باقاعدہ سرکاری طور پر 2 عیدوں کی صورتحال پیدا کر دی۔ ہر حکومت میں مذاکرہ خیز صورتحال ہوتی ہے، اس دفعہ ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم آج اسی نقطے سے کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی فواد چودھری صاحب بھی ہوں گے ٹیلی فون لائن کے اوپر، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بات آپ نے فواد اچھی کی تھی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پوپل زئی صاحب نے تو اپنا فتویٰ صادر کر دیا، آپ کی حکومت نے اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا کر عید بھی منا لی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی اتنی جلدی والی بات نہیں ہے۔ جب بھی ایک ٹریڈیشن کے آپ تھوڑا اس میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریزسٹنس ہوتی ہے، پرنٹنگ پریس کو یہاں پہ حرام سے حلال ہوتے 200 سال لگ گئے۔ اسی طرح سے ٹرین کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ بھی اس کو بھی حرام سے حلال ہونے میں بڑا عرصہ لگ گیا۔ صحیح حال لاؤڈ اسپیکر کا رہا، تو ہمیشہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ابھی بھی دیکھیں نا، یہ جو بیٹھے ہیں سارے روزے حلال والے، میں نے تو ایپ بھی دے دی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ بڑی آسانی سے، ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ کس طرح آپ بڑی آسانی سے، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو آپ اس کے اوپر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جا کے دیکھ لیں کہ چاند کہاں پر ہے۔ جس طرح سے آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ چاند کی پیدائش کل 3:02 کے اوپر ہو گئی تھی، ہمیں پتا ہے اس کی لیمینسٹی یعنی چمک جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، ہمیں سائز پتا ہے کہ کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کن لوکیشنز کے اوپر چاند اس وقت ویزیبل ہے، کن کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہ ایک ضد میں پڑھنا ہے تو پھر دیکھیں نا، جہالت اور ضد کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے کمپریہنسو ایفرٹ کی ہے، وہ کمپریہنسو بنا کے دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جہالت کی، ضد کی، یا کیا کیا؟ دیکھیے وہاں پہ جو خیبر پختونخوا یا پوپل زئی صاحب سے جو دیکھیے، عید منانا ہر ایک کا ایک اپنا فیصلہ، حکومت جو ہے کسی کو سوٹی لے کے نہیں کہہ سکتی کہ فلانا۔ لیکن ان کا جو مجھے اعتراض ہے، 2 اعتراض ہیں مجھے اس کے اوپر۔ ایک تو دیکھیے، چاند نظر آنا کل ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا ایک اتنا بڑا تہوار اس کی بنیاد آپ جھوٹ پہ رکھیں، وہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اب میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا کہ ہم جو ٹریڈیشن ہے ہماری، ہم کابل اور ریاض کے ساتھ مناتے ہیں تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ That would have been much better argument to I would say, instead of کہ آپ بالکل ہی ایک جھوٹ بولیں اور کہیں کہ نہیں ہم نے کوئی چاند دیکھ لیا، جب وہ ممکن ہی نہیں تو آپ اس ضد میں کیوں پڑیں۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے مجھے صحیح نہیں لگا۔ دیکھیں، آپ ایک نیشن اسٹیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہے، آپ کے اپنے ریلیجیس افیئرز منسٹر آپ کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ مسلکی لڑائیوں میں گھمنڈ نہیں پڑا کرتی۔ گورنمنٹ شوڈ اسٹے اوے فرام سیکریٹریٹ ڈیوائڈ اینڈ فرام لوکل ایشوز۔ پورا خیبر پختونخوا آپ نے تقسیم کر دیا 3 جگہ کے اوپر، سوات میں خود اپنے ہمارے چیف منسٹر صاحب کے گاؤں میں، انفارمیشن منسٹر صاحب کے گاؤں میں، وہاں پہ عید نہیں منائی گئی۔
पूरा डेरा इस्माइल खान में ईद नहीं बनाई गई, तो आप हुकूमत क्यों इस डिवीजन में पड़े? वो अपने प्रोसेस के साथ रहे, अपनी रिट इन्फोर्स करने की बात करे, अपने तरीकाकार को फॉलो करे। लेकिन वहाँ तो वजीर साहब ने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा था, उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। मुझे नहीं पता उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई उन्होंने उनको क्लियर पिक्चर दी है और इसके ऊपर कोई डिबेट की है कि ये क्या है। अगर आप फाटा से यकजाती करना चाहते हैं तो क्या फाटा केपी में मर्ज हुआ है या फाटा केपी फाटा में मर्ज हो गया? आप कोई अपने असूल, अपने प्रिंसिपल्स उनको साथ रखें, और आपने एक मसल की लड़ाई में एक साइड लेकर के में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम जो है वही। अच्छा, ये अगर बहुत ही मुनासिब हो कि मैं किसी आलिम से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, किसी से पूछ सकूं, क्योंकि मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, इस बात का इम्कानात अगर फवाद मौजूद हो कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कोई शहादत मिल जाए, इम्कान मौजूद है इस बात का, ऐसी बात नहीं है कि अनहोनी बात नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मुफ्ती निज़ामुद्दीन थानवी साहब से पूछ रहा था, तो न्यूजीलैंड में वो कह रहे हैं 30 रोज़े होंगे, चाँद नज़र नहीं आया, 30वां रोज़ा रखेंगे हम लोग। तो ये दुनिया में ये चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे हो वो हो सकता है। तो लेकिन अगर बॉर्डर एरिया में नज़र आ जाए फिर क्या हो? सवाल ही पैदा नहीं होता ना नज़र आ जाए। सवाल ही नहीं पैदा। ये है कि जिस तरह जो चांद है वो हमारे इलाके में सूरज गुरूब होने से पहले जो है वो चांद गुरूब हो गया, तो नजर कैसे आ सकता है? इसलिए प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आपने जिद में ही पड़ जाना है तो फिर तो ज़ाहिर जी कोई आर्गूमेंट नहीं है और उसका तो कोई तोजी मेरे पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने अपनाया कि कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई मेरे ख्याल में तो खैर मैं उस पर नहीं जाता, बिकॉज अगेन आई वुड से इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल और इसकी मजहबी नहीं जी, मजहबी लोगों को छोड़ दें, आपकी तो हुकूमत ने सेलिब्रेट किया ना जी, हुकूमत के लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो तो उनका अपना एक फैसला है, उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन ये जो झूठी गवाहियों का रवाज है जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है और कहा है कि झूठी गवाहियाँ ये हमारे मुआशरे में ख़त्म होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आप हमारे साथ रहे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, ईद एक दिन मनाना है, ये ख्वाब है, हम चाहते हैं कौम इकट्ठी रहे, तकसीम ना हो। बहुत से इश्यूज़ के ऊपर, मसल की मामलात के ऊपर तकसीम हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, हमें कौम को इकट्ठे रहना चाहिए। लेकिन चांद देखने की शहादत के ऊपर पहले आपने एक बात कही, आज आपने कफ़ारा अदा करने की बात की, तो आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 10-15 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया कि 3 ईदें मनाते हैं हम, और हर बार यही होता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जब चांद नज़र आता है तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी ये हम नहीं मान सकते, ये गवाही नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि हमारे हालात आप देखें बड़ी मुश्किल से यहाँ अमन कायम हुआ है, दहशत गर्दी को शिकस्त दी है, 15-20 सालों से तो दहशत गर्दी का शिकार सूबा रहा है। फिर जब ईद आ जाती है, खुशियाँ होती हैं, तो उसमें भी हम डिवाइड होते हैं। तो इसलिए जब कल की बात है जब 120 से ज़्यादा शहादतें आ गई, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शहादतों का क्या मेयार होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा जब आके वज़ू करता है, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखता है, फिर जो उलमा बैठे होते हैं, ये सिर्फ आपने शहादत विटनेस की खुद? नहीं, मैंने नहीं की, ये तो गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फैसला तो गवर्नमेंट ने किया, मैंने तो सिर्फ अनाउंस किया है ना। रुक जाइए ना जी, मुझे मौका दीजिए। आपकी गवर्नमेंट की तो कमेटी रुईत हलाल की मुफ्ती मुनीब साहब की अभी बैठी हुई है, उसने तो फैसला नहीं किया, तो आपकी कोई कमेटी, मतलब हर महल्ले की अलग कमेटी होती है? मेरी आप पूरी बात सुनिए। जो यहाँ पे लोकल उलमा जब फैसला करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब लोग आते हैं चांद देखने की बात, देखिए मुफ्ती साहब मेरे जो भाई है फवाद भाई, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरा भाई भी है, ये दोस्ती भी है इसके साथ। फवाद साहब ने जब कहा कि कमरी कैलेंडर मैं बना रहा हूँ 5 साल के लिए, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जी ये साइंस का मामला नहीं है इसमें, तो साइंस को वो नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा ये चांद देखने का मामला है। लोगों ने कहा हमने चांद देख लिया है, क्राइटेरिया क्या है? मुसलमान है, एक बंदा कुरान के ऊपर हाथ रखता है, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के उलमा है नहीं, रुक जाइए, आप बिल्कुल आर्गूमेंट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं आपको ऐलान करूँगा कि ईद सुबह मना लें, या कोई ऑर्गेनाइज्ड रियासत का तरीका होता है कि जिसमें वो किया जाता है? आपका ऑर्गेनाइज तरीका ये है कि आपने एक रुईत हलाल कमेटी बनाई है, या तो वो कमेटी का वजूद ना हो,
جس شخص کو چاند نظر آ جائے وہ عید منا لے, جس کو چاند نظر نہ آئے وہ نہ منائے. کوئی تو آرگنائز طریقہ ریاست میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ندیم ملک صاحب, میں آپ سے عرض کروں, یہ جو 15-20 سال تک ہم جو ہے نا 3 عیدیں مناتے رہے, تو کسی نے ہم سے پوچھا ہے؟ کوئی آ کے کسی نے اس پہ نوٹس لیا ہے؟ آج ہم نے کہا کہ نہیں, ہم حکومت مل کے ہم سارے ایک ہی ساتھ منا لیتے ہیں اپنے صوبے میں, تو سب نے نوٹس لے لیا. آپ کفارہ ادا کریے پھر. نہیں, کفارہ تو دیکھیے, کفارہ اس لیے ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے مفتی منیر صاحب کے کہنے پہ روزہ, اگر ہم یہاں کے اس پہ روزہ رکھتے تو بالکل ٹھیک تھا ہمارا روزہ. تو یہ تو دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے. مفتی منیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں اس رویت ہلال کے لیے, لیکن ایک حد ہوتی ہے. آپ نے کفارہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ مفتی منیب صاحب نے پاکستان میں ایک دن تاخیر سے روزہ رکھوایا. دیکھیے, میں سب سے پہلی بات جو ہے نا, آپ مجھے اپنے پیج پہ لانا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنی بات کروں گا کہ ہمارے صوبے میں ہر بار ہم تو وفاق کے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں, وفاق کے ساتھ ہی ہم کرتے رہے, لیکن ہر بار تین عیدیں ہماری ہوتی ہیں. آپ پوپلزئی صاحب کی بات آپ کے لیے پوپلزئی صاحب کی بات درست ہے, مفتی منیب کی بات درست نہیں. میں پوپلزئی صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں پوپلزئی صاحب کی بات نہیں کر, میں اپنے عوام کی بات کر رہا ہوں. نہیں, عوام کو تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے. میں بریک لے لوں جی, واپس آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. بریک لے لیں. مفتی منیب صاحب پریس کانفرنس یاد کرنے لگے, بریک لے لیں. حکومت کے وزیر مارے آستین ہیں. یہ میں نے ایک دم سے سنا تو میں چونک گیا کہ مفتی منیب اتنا سخت جملہ حکومتی وزراء کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں یہ وزیر, یہ لڑوانا چاہتے ہیں, پلانٹڈ لوگ ہیں یہ. شوکت یوسفزئی صاحب, اب آپ شوکت یوسفزئی صاحب, مفتی منیب صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ وزراء جو ہیں یہ آستین کے سانپ ہیں, مارے آستین ہیں, یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. یہ میرے خیال سے مفتی منیب صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, عالم ہیں اور مفتی ہیں. ان کی زبان سے ایسے الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب ہوں گے. ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں یا تو ان کو سمجھانا چاہیے ہمیں, بجائے اس کے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جی دین کے تابع نہیں ہیں وزیر اعلیٰ, اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ دین کسی کا ذاتی جاگیر نہیں ہے. ہم اچھے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے, اور قوم کو شوکت یوسفزئی صاحب تو تقسیم کر دیا اب آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کفارہ ادا کریں گے کہ یکم رمضان ایک دن کی تاخیر سے نہیں کیا ہے. یہ تقسیم جو ہے یہ مفتی منیب صاحب نے کیا ہے پاکستان کو شروع دن سے. یہ خیبر پختونخوا کو یہ شروع سے مانتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم اگر 15 سال سے 3 عیدیں منا رہے ہیں تو آپ نے کبھی پوچھا ہے یا مفتی صاحب نے پوچھا ہے کبھی؟ آج آپ کو خیبر پختونخوا یاد آ گیا جو ہم نے ایک ساتھ عید منانے کا فیصلہ کیا. ایک ساتھ تو پھر ہمارا بھی تو آپ پوچھے نا, ایک ساتھ تو پھر بھی نہیں منائی آپ نے. تو خیبر پختونخوا نہیں منائی, لیکن ہم نے کوشش کی ہے. یہ انہوں نے تو کوشش بھی نہیں کی نا. کیا کوشش کی آپ نے تو تقسیم کر دیا. خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کے اعلان کردہ صوبے کے اندر ہی اضلاع کے اندر عید نہیں منائی گئی کہ ہم وفاق کے ساتھ منائیں گے, تو اتحاد کیسے ہوا؟ دیکھیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, ان کی طرف سے تو کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے نا. ارے بھائی آئسولیٹڈ کوشش نہیں ہو سکتی شوکت یوسفزئی صاحب. نہیں شوکت یوسفزئی صاحب, آپ یہ بات درست نہیں کہہ رہے. آپ آئسولیٹڈ گھر میں بیٹھ کے کوشش نہیں کر سکتے, نہ مسجد قاسم خان میں اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ اگر ڈس ایگریمنٹ ہے, کوئی مسلک کی تقسیم کا مسئلہ ہے, تو یہ 3-4 علماء کی میٹنگ کرواتے, کوئی ساتھ سائنٹسٹ بٹھا دیتے, آپس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز کر لیتے. ندیم ملک صاحب, مسلکوں کا جھگڑا شکر الحمدللہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. نہ ہمیں آج تک یہ پتا ہے کہ مفتی محمود صاحب کا, میں واللہ آپ کو کہتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا مسلک ان کا ہے, پوپلزئی صاحب کا کیا مسلک ہے. مسلکوں کے چکر میں کبھی ہم نہ پڑھے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالے. اور آج تک خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا یہ چیئرمین کب سے بنے ہوئے ہیں, کب سے ان کا وہ ہے, کبھی انہوں نے. آپ نے عمران خان سے جب پوچھا وزیر اعظم پاکستان سے, تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ دیکھیے ہم نے ان کو یہ کہا, وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو ٹیکسٹ کیا کہ یہاں پہ زیادہ تر اکثریت لوگ کو چاند نظر آنے کی سعادت آ چکی ہے, اور ہر دفعہ ہم
وفاق کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اپنی عید منا لیتے ہیں. تو اس دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی عید منا لیں. تو انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے. تو یہ جو چیزیں دیکھیں، ہم تو اپنے صوبے کو دیکھیں گے. کمال ہے آپ کی مرضی ہے. مطلب پھر یہاں وفاق کی کمیٹی ختم کر دیتے. یہ عمران خان کا جواب اور وزیر اعلیٰ کا سوال دونوں میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں یوسف زئی صاحب. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا شکار صوبہ رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ خالی دہشت گردی کا شکار ہیں؟ ہم دہشت گردی کا شکار نہیں تھے. مشکلات رہی ہیں ہم دہشت گردی کا شکار نہیں تھے. یہاں جو بم دھماکے پھٹ رہے ہوتے تھے، جو ارشادات ہیں وہ اور قسم کے ہوں گے، لیکن ہمیں جو یہاں پہ نہیں یوسف زئی صاحب، یہ آپ مزید اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. آپ مزید تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دہشت گردی جتنی آپ نے فیس کی ہے اتنی ہم نے فیس کی ہے. وہ بم پھٹ رہے ہوتے تھے تو ہم بم پھٹے ہوئے جگہوں پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے. ہم کہیں بھاگے نہیں تھے ہوتے. ہم اسی پاکستان میں زندہ سلامت تھے. اور جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پاکستانی قوم کی، وہ ہماری بھائی بندے تھے، وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے. آپ کی مجھے اس بات سے سخت اعتراض ہے جو آپ نے ابھی کامنٹ دیا کہ آپ فیس کر رہے تھے، باقی مزے کر رہے تھے. کمال ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ دہشت گردی کا شکار صوبہ رہا ہے. لوگوں نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک عید کر دیں، ایک روزے پہ. ارے بھائی ایک عید منانے کا یہ طریقہ تھا جو آپ نے تو اپنا کام کریں. آپ یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کی وفاق کی بنائی ہوئی کمیٹی آج بیٹھی ہے. ہماری اپنی مرضی ہے. ہم اپنے صوبہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس اختیار ہے اور ہم چاند دیکھ چکے ہیں. اور اسلام آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا، آپ کنفرم کرتے ہیں تو آپ عید کریں، روزہ کریں. اگر ہماری بات کوئی مانتا نہیں ہے، جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، وہ اگر ہماری بات ہی نہیں ماننا چاہتی، نہ سننا چاہتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے. 15 سال 20 سال تو ہم نے انتظار کر لیا ہے نا ان کے ساتھ. ہم نے انہی کے ساتھ عید کی، انہی کے ساتھ روزہ رکھا ہے. تو ہمیں کیا ملا؟ آپ بتائیں مجھے. اگر تو حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کی یا کسی اور جماعت کی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور آپ یہ شکایت کر رہے ہوتے تو یہ اور بات تھی. آپ کی اپنی وفاق میں حکومت ہو، آپ کی اپنی صوبے کے اندر حکومت ہو، اور پھر آپ شکایتوں کے انبار لگا رہے ہو کہ آپ کی بات نہیں سنی گئی ہے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بس خدا ہی راستہ میں دکھائے، رہنمائی ہماری فرما دے. صاحب ہماری بات ابھی سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو دیکھیں نا، ہماری حکومت آئی ہے 9 مہینے ہو گئے ہیں. یہ جو ایشو چل رہا ہے رویت ہلال کمیٹی کا، یہ تو 2 دن ہو جاتے ہیں ان کے جب عید رہ جاتی ہے یا رمضان. شوکت یوسف زئی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک درخواست کروں گا کہ آپ کے وزیر، آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے وزیر اعلیٰ ان عالم دین حضرات کے ساتھ بیٹھ کر اور سائنٹسٹ کو بھی ساتھ بٹھا کر کوئی طریقہ کار وضع کر لیں. قوم کو تقسیم در تقسیم مت کریں. میں ایک بریک لے لوں جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مزہ تو اب آئے گا. ماؤنٹن ڈیو، ڈر کے آگے جیت ہے. فینکس بیٹری بنانے والوں کی جانب سے اہل وطن کو دلی عید مبارک. فینکس بیٹری کے ساتھ زندگی چلتی جائے. اور میرا بچہ 27 49 نہ ہی یہ سبق یاد کرے گا، نہ ہی ہمارا پرائز بانڈ نکلے گا. دنیا جب کھلے گا اپنا پرائز بانڈ. کوئی ایک بار بھی نظر بھر کر چاندنی کو دیکھ لے تو اس کی نیند اڑا دے. چاندنی صرف راجا کی. ٹیلی فلم راجا کی چاندنی عید کے پہلے روز شب 9:45 صرف ہم ٹی وی پر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو عید کی مبارک ہو، اور ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے عید آج منا لی، اور باقی اس تمام قوم کو بھی جس نے صبح عید منانی ہے، سب کو عید کی مبارک ہو. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پرویز صاحب، آپ کو بھی مفتی منیب کی بھی عید مبارک ہو اور پوپل زئی صاحب کی بھی عید مبارک ہو. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ. میں اپنے تمام جو آپ کی وساطت سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی عید کی مبارکباد کہتا ہوں. اور یہ وہ عید ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے خاتمے پہ تحفے کے طور پر ملتی ہے. بالکل. کسی مفتی کی عید جو ہے اس کا میری عید سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ عید کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے
میں اس کا صرف سیاسی پہلو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی خطرناک آغاز کیا ہے حکومت نے اپنی حماقت سے. دیکھیے پشاور جو ہے اس کا جو گورنر ہاؤس ہے وہ وفاق کی علامت ہے، یعنی پشاور اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج پشاور کو اسلام آباد سے کاٹا گیا ہے. عید کے موقع پر اسلام آباد اور پشاور کو کاٹ دیا گیا ہے اور پشاور کو کسی دوسری جانب جوڑا گیا ہے جو اس سے پہلے کم سے کم سرکاری طور پر کبھی نہیں کیا گیا تھا. پہلی دفعہ سرکاری طور پر یہ کیا گیا ہے. میں اس پہ ازردہ بھی ہوں اور ان کی حماقت پہ، جن لوگوں نے یہ حماقت کی ہے اس پہ حیران اور پریشان بھی ہوں کہ سر انہوں نے ایسا کیوں کیا ایک ایسے وقت میں، جب کہ پہلے ہی ہمارے پختون بھائی جو ہیں ان کے ہاں ہم سے کچھ تحفظات ہیں، ان کے کچھ ہمارے سے ان کے گلے اور شکوے ہیں. ان گلوں اور شکووں کے موسم میں ہم نے ایک مزید اضافہ کیا ہے. پرویز صاحب، آپ کبھی کسی زمانے میں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ کسی ایڈوائزرشپ میں بھی رہے؟ جی بالکل. میں 1973 سے لے کے 1975 تک خیبر پختونخوا کی حکومت، جسے اس وقت صوبہ سرحد کی حکومت کہتے تھے، اس میں چیف منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پر وہاں پہ رہا ہوں. جی تو اس وقت بھی یہ تقسیم موجود تھی؟ سرکاری طور پر یہ تقسیم بالکل موجود نہیں تھی. مولانا حضرات کی طرف سے ہوتا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن سرکاری طور پر پشاور جو ہے وہ اپنی عید اسلام آباد کے ساتھ ہی ہمیشہ مناتا تھا. چیف منسٹر، گورنر اسلام آباد کے ساتھ ہی نماز عید ادا کرتے تھے. میں دعا کرتا ہوں پرویز صاحب، آپ بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک اس قوم کو مزید تقسیم ہونے سے بچائے. تھوڑا سا دل دکھی ہوا ہے آج اس بات سے، کیونکہ ایک مسجد قاسم خان نے ایک روایت رکھی ہوئی تھی، وہ کرتے تھے اور بہت مختصر سے لوگ تھے جو ادھر جاتے تھے. باقی جو پاکستان فیصلہ کرتا تھا، جو ریاست فیصلہ کرتی تھی، باقی سب لوگ وہیں پہ سیلیبریٹ کرتے تھے. تو ایک ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے. اس پہ ایک اور تقسیم کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے. ہم بہت پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. عید تو اکٹھے منا لیں. اور آپ نے جو جملہ شروع کا استعمال کیا تھا وہ بڑا وزنی جملہ ہے کہ اللہ پاک تحفے کے طور پر روزوں کے بعد عید دیتا ہے، کہ آپ نے 29 روزے رکھے ہیں، آپ عید خوشی منائیے آپ. تو ہم اس موقع پہ اوپر تقسیم ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اس کا موقع دے. حکومت کی جانب آ جاتے ہیں جی معاملات کے اوپر. میں صرف آپ کی میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ جیسا آپ نے تفصیل سے بتایا ہے، وہاں پہ ایک پشاور میں ایک عیدگاہ ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس عیدگاہ میں ہمیشہ عید مرکزی حکومت کے فیصلے کے مطابق پڑھی جاتی ہے. چیف منسٹر بھی وہیں چل کے نماز پڑھتے ہوتے تھے. تو پشاور نے ہمیشہ عید مرکزی حکومت کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ ہی کی ہے سرکاری طور پر. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ایسا احمقانہ فیصلہ کیا کہ پشاور والے، اور آپ اس بات کو بھی ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ مرکزی حکومت کے بہت سے ملازمین بھی ہیں خیبر پختونخوا میں جو ہمارے سرحدوں پر بھی حفاظت کے فرائض انجام دیتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں. ان کے گھر جو ہیں وہاں پہ عید کل ہوگی اور انہیں آج عید منانے کے لیے کہا گیا، اور ان میں سے بہت سو نے ہمارے ساتھ ہی روزہ رکھا تھا. ان کے 28 روزے ہوئے تھے. ہم نے ان کا رمضان کا تقدس جو تھا اس کو بھی میں الفاظ نہیں اس کے لیے ادا کر سکتا، اس کو بھی مجروح کیا ہم نے. اللہ ہدایت دے جی، بس یہی کہوں گا. اس سے زیادہ مذہبی معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور تقسیم میں اپنا حصہ ڈالوں. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں کو اللہ پاک کرسی پر بٹھاتا ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، ان کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کو اپنے اس اپرچونٹی کے جو خدا نے ان کو فراہم کی ہے. اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے. کچھ ایسے فیصلے یا باتیں کریں گے تو جواب کل کو نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دینا. اپنی اس ذمہ داری کا احساس آج کر لیں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، بعد میں وقت گزر جاتا ہے.
پرویز صاحب، آج ابھی ایک مریم کا ٹویٹ آیا، مریم نواز کا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ ایک بیٹی کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا، وہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر عدنان ذاتی معالج ہیں نواز شریف صاحب کے، اور انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے، بلکہ انہوں نے پبلک کیا اس اطلاع کو، کہ آج صبح 4 بجے نواز شریف صاحب کو سانس لینے میں دشواری جو تھی وہ پیش آ رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی وہاں پہ جیل کی انتظامیہ تھی اس کو اس کی اطلاع دی، اور کافی دیر کے بعد جو وقت ظاہر جیل میں لگتا ہے ان کو کوئی تھوڑی بہت سہولت جو جیل میں مہیا کی جا سکتی تھی وہ مہیا کی ہے۔ جمعرات کا دن نواز شریف صاحب کی ملاقات کا دن ہے۔ ہر قیدی کا ایک دن مقرر ہوتا ہے کہ اس دن وہ اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اب اس جمعرات کو جب ہم نے جیل کے حکام سے رابطہ کیا کہ ہم نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ عید کی چھٹیاں ہیں، آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مریم چاہتی تھیں کہ وہ ڈاکٹر عدنان کی اطلاع کے بعد اپنے والد صاحب سے چل کر ملیں اور ان کی عیادت بھی کریں، ان کی اپنی تسلی بھی ہو، کیونکہ ایک بیٹی کے لیے ایک پریشانی کا سبب رہتا ہے، اور ایک ایسی بیٹی جو ابھی حال ہی میں اپنی والدہ سے بھی محروم ہوئی ہیں، ان کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں کا باپ کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے اس کا اندازہ بھی جو بیٹی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جیل چلی جاتی ہے، وہ جب جیل میں اپنے باپ کی بیماری کا سنتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ سب اہل دل لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن سنگ دلی دیکھیے جو دوسری طرف سے، کہ انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے والد کی عیادت بھی کر سکیں، ان کی طبیعت پوچھ سکیں اور اپنی تسلی کر سکیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ اب بہتر حالت میں ہیں، یا انہیں مزید کسی چیز کی جو ضرورت ہو وہ اس کو مہیا کر سکیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے ہم سب کے لیے، اور نواز شریف صاحب یقیناً پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کی ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے قائد کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور بین الاقوامی دنیا کو بھی ہم اپنا کون سا چہرہ پاکستان دکھا رہا ہے۔ کیا پرویز صاحب، میاں صاحب ابھی بھی اپنا ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ جو ان کا معالج تھا جس سے انہوں نے پہلے سرجری لندن میں کروائی تھی، ابھی بھی اسی معالج کے پاس جا کے وہ دوبارہ سرجری یا جو بھی پروسیجر کروانا ہے اسی سے کروانا چاہتے ہیں؟ اسی بات کے اوپر ابھی بھی وہ قائم ہے؟ یہ میاں صاحب ہی کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، ان کے ڈاکٹرز بھی ان کو یہی رائے دیتے ہیں، یا جو پاکستان میں بھی ان کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے مناسب یہی ہے، کیونکہ آپ کی پیچیدگی تھی بہت، جو گزشتہ سرجری ان کی ہوئی تھی اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں، اور آپ سب کے علم میں ہے ان پیچیدگیوں کا ذکر اس وقت بھی ہوا تھا جب وہ سرجری جاری تھی، وہ ایک طویل سرجری تھی۔ اب سارا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے، اور یہ معمول کی بات ہے کہ آپ جس ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں اسی سے علاج کرانا مناسب سمجھتے ہیں، اور آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی علاج کرائیے۔ لیکن دیکھیے ہمارا ایشو آج کا یہ نہیں ہے، آج کا ایشو جو ہے وہ فرق ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے، سزا سنانے کا عمل جو تھا وہ ایک تیز رفتاری سے جاری کیا گیا، روزانہ کی بنیاد پر عدالت ان کے مقدمے کو سنتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر کسی کیس کی سماعت کی گئی ہو۔ 10 سال، 12 سال، 15 سال کے کیس پینڈنگ ہیں جن کے فیصلے آج تک نہیں ہوئے، بلکہ ان کی سماعت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے مقدمات بھی نیب کے پاس موجود ہیں۔ تھوڑا سا جلدی سے آگے آپ کو لے کے چلوں گا، ایک دو باتیں اور آپ سے پوچھ لوں۔ دوبارہ ان کی اپیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہے، توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ریلیف ملنے کا امکان موجود ہے؟ پاکستان ظاہر ہے کہ ہم یقیناً اچھی امید رکھتے ہیں کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا، اسی لیے عدالتوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، اسی امید پہ
ہم بھی عدالت کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اور اسی تیز رفتاری سے ہمیں انصاف مہیا کیا جائے گا جس تیز رفتاری سے ہمارا مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا ہے. ایک عمران خان صاحب کا مقدمہ دیکھ لیجئے, ایک ہیلی کاپٹر کیس ہے. سر ایک ضروری سوال آپ سے نیب چیئرمین والا پوچھنا ہے, 3-4 منٹ ہیں, اگر اس کو بھی ہم کور کر سکیں. ان کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات تھے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ شریف فیملی نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے باہر پیسے لے لیں اور سیٹلمنٹ کر لیں اور ہمیں پاکستان سے باہر جانے دیں. اس کے اوپر پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ ڈینائل آئی نیب کی جانب سے, لیکن ابھی تک وہ رپورٹر اپنی خبر پہ قائم ہے. جاوید چودھری صاحب دیکھیے, انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, لیکن رپورٹر کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو غلط کہا ہے, میں اس کی تردید کرتا ہوں. ہم میں سے کسی نے کبھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور جو بھی شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت سے متضاد ہے, حقیقت کے برعکس ہے. ہم اپنے انصاف کے لیے ہائی کورٹ میں ضرور گئے ہیں, ہم عدالتوں کے پاس ضرور جائیں گے, ہم میڈیا کے پاس آ کے اپنی صفائی ضرور پیش کریں گے, لیکن ہم نے کسی کے پاس جا کے اس طرح کی کوئی ڈیل کرنے کی یا بارگین کرنے کی بات نہ کبھی پہلے کی ہے نہ کبھی آئندہ کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی رعایت ہمیں لینا مقصود ہوتی تو ہمارے پاس بہت مواقع تھے, بلکہ ہمیں بہت سی پیشکشیں ہوتی رہی ہیں. کس نے کی؟ ایون جب ہم لندن میں تھے تو لندن تک, جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور اپنی بیگم صاحبہ کی عیادت کے لیے وہاں پہ موجود تھے اور وہ علیل تھیں, ہسپتال میں تھے, تب بھی یہ پیشکش موجود تھی کہ آپ پاکستان تشریف نہ لائیں. کیا شہباز شریف کے ذریعے پیغام بھیجوایا گیا تھا؟ چونکہ میں اس پہ اس لیے بات مناسب کرنا نہیں سمجھتا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے امانت کے طور پر معلوم ہیں. نواز شریف صاحب خود اس پہ جب مناسب سمجھیں گے تو وہ تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے ضرور, لیکن یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین سے ہم نے کبھی کوئی رابطہ قائم نہیں کیا. لاسٹ 1 منٹ ہم سے رابطہ ضرور ہوا. کیا آپ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل یا عدالت میں لے جانا پسند کریں گے؟ ایک ان کی ٹیپ بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے اور دوسرا یہ انٹرویو ہے جس کے اوپر میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے پورے فیکٹس پتہ چلے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے اور پارلیمان کی کمیٹی جو ہے جس طریقے سے بھی فیصلہ کرے گی اور جو بھی نتیجہ اخذ کرے گی وہ ضرور ہونا چاہیے. اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ساری بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے. یہ ساری حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ضرور آنا چاہیے. پرویز رشید صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.